أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یا پھر اگر یہ لوگ ان چیزوں پر ایمان لائیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں ضد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے ان کے مقابلے میں، اور وہ بہت سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں صحابہ کی ایمان کو معیار بنایا، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان سے جب کہا جاتا کہ تم لوگ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی ان کو بیوقوف کہتے تھے اور اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہی لوگ حقیقت میں بیوقوف ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایمان کو جو ہے معیار بنایا کہ ایمان لانا ہے تو ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، اور ایسے ہی جو ہے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو جیسے صحابہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک اسی طرح سے یہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنے نبی پر تو ایمان لاتے ہیں اور پھر کسی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، پھر بعد والوں پر ایمان نہیں لاتے، نہیں، ہر ایک پر ایمان لانا شرط ہے۔ اللہ کے رسول جیسا کہ پچھلی آیت میں تذکرہ آیا کہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم اسماعیل کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو، اسحاق، یعقوب اور عیسیٰ، موسیٰ، تمام انبیاء کو جو ہے ایسے ہی ماننا ہے بلا کسی تفریق کے کہ وہ سب برحق ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، سب نے ایک اللہ کی دعوت دی۔ اجمالی طور پر ہر ایک پر ایمان لانا جو ہے یہ فرض ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، قرآن مجید کے نزول کے بعد پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب اس پر عمل جو ہے نہیں کیا جائے گا۔ البتہ ہر نبی اپنے دور میں جو ہے اس نے اللہ کا پیغام سنایا، وہ سب برحق تھے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا پھر جو ہے یہ ان شک میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ضد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، یہ ہٹ درمی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ جب آدمی ضد پر آتا ہے تو پھر وہ صحیح غلط نہیں دیکھتا، وہ جو ہے حق اور باطل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ جو ہے اپنی نفس اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، اور وہ ضد کی وجہ سے جو ہے نہیں مانتا۔ پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو پھر جو ہے کیا ہوگا، نہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ جو ہے اپنے مشن پر لگے رہیں، اللہ آپ کی کفایت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، اللہ سب اور ساری باتوں کو حقیقت کے ساتھ پورے طور پر جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ کا یعنی اصل میں جو ہے یہودیوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ کوئی یہودی مذہب قبول کرتا تو وہ اس کو جو ہے ایک خاص قسم سے نہلاتے تھے، اور گویا یہ علامت ہوتی تھی کہ وہ جو ہے اب جو ہے گناہوں سے پاک ہو گیا اور وہ جو ہے یہودی رنگ میں رنگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور پھر اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہوگا؟ یعنی یہ جو تم نے جو رسم گڑی ہوئی ہے اپنی طرف سے کہ یعنی خاص قسم کے پانی میں یا رنگ میں جو ہے لوگوں کو نہلایا جاتا تھا، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ اس کے سارے گناہ دھل گئے، تو اللہ تعالیٰ کہنے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی اطاعت اختیار کر لو، اس سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟
اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم لوگ جو ہیں اسی کی یعنی عبادت کرنے والے، اسی کی اطاعت کرنے والے، اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو یہ بنیادی جو ہے یعنی اصول ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کریں، اللہ کے احکامات کا پابند بنائیں، تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر آدمی جو ہے اپنے لیے کوئی ماڈل، کوئی نمونہ تلاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے صحابہ کو ایمان کا نمونہ بنایا گیا، اس کو انسان اپنی زندگی میں نمونہ بنائیں، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کے سفر کو طے کریں، تو وہ جو ہے ہدایت پا جائے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نعمتوں سے صحیح سبق لینے والا ہے۔ آمین۔